بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں بچیوں نے ترانہ پڑھا ایک پیارے نبی کے لیے، کیا طلع البدر علینا، ہم پر گویا بدر طلوع ہو گیا۔ میرے بھائی یاد رکھنا، اس دلیل کو پیش کرنے سے پہلے ذرا تھوڑے سا سمجھ لیجئے اس بات کو کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو یہ ترانہ بچیوں نے پڑھا یا بڑوں نے پڑھا؟ آپ خود کہیں گے آگے سے کہ بھی بچیوں نے پڑھا، تو تمہاری بھی بچیاں پڑھ لیں، چھوٹے بچے پڑھ لیں، نہیں سمجھ آ رہی؟ یا چلو مان لیا کہ محبوب کی اس پر آمد پر، تو یہ سوال آئے گا اس پر کہ وہ مکہ سے مدینہ آنے پر پڑھے تھے یا پیارے نبی کی ولادت پر پڑھے تھے، وہ خوشی پر؟ تو کیا جواب آئے گا کہ پیارے نبی مکہ سے مدینہ جب تشریف لائے تھے تو مدینہ تشریف لانے کی خوشی میں پڑھے تھے۔ جب پڑھے تو مدینہ میں تشریف لانے کی خوشی میں، تو تم اس سے کیسے دلیل پکڑ سکتے ہو پیارے نبی کے ولادت پر؟ اس سے بھائی دوستو ذرا سمجھا کریں تھوڑا سا بات کو۔ ابھی بچیوں نے پڑھا ہے، اور پڑھا بھی کب ہے؟ جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے، مدینہ آنے کی خوشی میں، نہ کہ ولادت کی خوشی میں۔ تو اس کو یہاں سے پکڑو، ولادت پہ فٹ کر دو، یہ کہاں کا اصول ہے؟ اچھا اگلی بات، کیا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے تھے کیا وہ ایک ہی دفعہ پڑھا تھا بچیوں نے یہ ترانہ، یا ہر سال پڑھتے رہے؟ فوراً کیا کہیں گے؟ ایک ہی دفعہ پڑھا۔ تو بھئی اگر تم نے اس کو لینا ایک دفعہ آپ بھی پڑھ لو سال میں، زندگی میں بس۔ اور زندگی میں جو پیارے نبی جب تشریف لائے تھے 10 سال گزارے پیارے نبی نے مدینہ میں، تو بتاؤ 10 سال میں ایک ہی دفعہ پڑھا، تو آپ ہر سال کیوں پڑھتے ہو؟ یہ ہر سال جشن کہاں سے لے لیا؟ ایک میں بیان سن رہا تھا، ایک عالم، بڑے زبردست عالم، وہ عجیب و غریب انداز میں ایک بات پیش کر رہے کہ جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابہ کے مجمع پر تشریف لائے، پوچھا کہ بھئی کیوں بیٹھے ہو؟ کہ جی محبوب آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کس بات پر تذکرہ کر رہے ہو؟ کہ جی آپ کے آنے کی وجہ سے جو اللہ نے ہمیں انعامات دیے ہیں، ہم اس پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو گویا محبوب کے آمد کا وہ تذکرہ صحابہ بھی کر رہے ہیں کہ جی محبوب کے آمد کا خوشی کہ آپ کی وجہ سے ہم پر اللہ نے فضل فرمایا، انعامات فرمائے، ہمیں آپ کی امت میں پیدا کر دیا۔ تو میرے بھائی اگر یہ بات بھی لینی ہے تو مجھے بتاؤ کہ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا؟ کہاں پہ لکھا ہے اس حدیث میں، اس کتاب میں کہ جی وہ ربیع الاول کا ہی مہینہ تھا؟ ٹھیک ہے، اگر وہ ربیع الاول نہیں ہے تو عام پورے سال میں تو ہم چلتے ہی رہتے ہیں پیارے نبی کی خوشی، محفلیں چلتی ہیں، حمد و نعت کا سلسلہ چلتے ہی رہتے ہیں، جلسے ہوتے ہی رہتے ہیں، پر یہ ربیع الاول کے اندر خاص کیوں کر لیا گیا؟ کہاں سے کیا؟ بالفرض والمحال مان لیا جائے کہ وہ ربیع الاول کا ہی مہینہ تھا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ نے وہ ایک ہی دفعہ کیا تھا یا ہر سال کرتے رہے؟ ایک دفعہ کا واقعہ، صرف ایک دفعہ کا۔ اس کے بعد پیارے نبی دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے، صحابہ کا زمانہ کب تک رہا؟ تو کسی صحابی نے دوبارہ اس طرح کا تذکرہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ صحابہ سے ثابت ہے ایک دفعہ کیا، تو تم بھی ایک دفعہ کر لو نا زندگی میں، کیوں ہر سال کے لیے اس کو وہ کر لیا ہے؟ زندگی کو، امت کو سیدھے رستے پر نہیں لگانا، بھئی نمازوں کی طرف لاؤ، پیارے نبی سے عشق ان کو اگر ظاہر کر کے دکھاؤ، بتاؤ کہ یہ کوئی عشق نہیں ہے کہ سال بعد تم یہ کام کر لیتے ہو، اس کو عشق کس نے کہہ دیا؟ عشق تو وہ ہوتا ہے پیارے نبی کی محبوب کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے، پورا سال اطاعت کرو، داڑھی چہرے پہ سجاؤ، نبی کا لباس اپنے وجود پہ سجاؤ، اپنے نبی کے انداز، اپنے نبی کے اخلاق اور اطوار اپنے اوپر لے کر آؤ، یہ ہے عشق۔ کبھی اس کی طرف نہیں یہ عوام کو لائیں گے، بس جی جشن منا لو، جلوس نکال لو، نعتیں پڑھ لو، نہ کوئی نماز کے، نہ روزے کے، نہ نبی کے لباس کے، نہ نبی کے انداز کے، نہ نبی کے اخلاق کے، تو کیا عشق یہی تھا؟ میرے بھائیو دوستو، خدا را ان علماء کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس امت کو مزید گمراہی کی دلدل میں نہ پھنساؤ، ورنہ تمہارے لیے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ آئیں گے میرے پاس، حوض کوثر پر آئیں گے، اور اس وقت انہیں ان کی شکلیں ان کی وجہ سے گویا ان کو پیچھے کر دیا جائے گا، بتایا جائے گا۔ یہ معاملہ بہت مختصر کر رہا ہوں، کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محبوب آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین کو بدلا، آپ کے دین میں بدعات داخل کی ہیں، رسومات داخل کی ہیں۔ میرے محبوب فرمائیں کہ سحقن سحقن، دور کرو ایسے لوگوں کو۔ بتاؤ آج ہم طرح طرح کے ان چیزوں کو سامنے لا کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر امت کو دین سے دور کر رہے ہیں، نبی کی تعلیمات سے دور کر رہے ہیں،
پیارے نبی کی تعلیمات پر لگانے کے بجائے تعلیمات سے دور کیا جا رہا ہے۔ تو اسے میرے بھائی دوستو، خدا را اپنی آخرت کو سامنے رکھیے، محبوب کے ساتھ بغاوت نہ کیجیے، محبوب کی اطاعت کیجیے۔